ہو تو ایسا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن مجھ سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی پیارے بچہ، ہم نے بہت ہی پیارے درود پاک کی فضیلت سنی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ آئیے پیارے بچہ اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر حذیفہ۔ آئیے سر حذیفہ تلاوت قرآن پاک پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوا یعلمه اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے بچوں، آرکیڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور حدیث پاک کو شامل کرتے ہیں، اور حدیث پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر زین۔ آئیے سر زین حدیث پاک پڑھیے۔ پیارے بچوں، حدیث پاک سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لا تغتابوا المسلمین، یعنی مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، سر زین نے آپ کو حدیث پاک پڑھائی۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آمنے سے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان۔ آئیے سر سفیان کا نام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔
نے پکارا حضور جان دے کہاں سے کس نے پکارا حضور جان دے تیری عطا سے خدا حضور خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے تیری عطا سے خدا حضور جانتے پہنچ کے یہ کہنے لگے پہنچ کے امی یہ کہنے لگے کہ اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے کہ اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے تیری عطا سے خدا حضور جانتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے میں دینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، علمی اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ربی ربي زدنی زدني علما علما ربی ربي زدنی زدني علما علما ربی ربي زدنی زدني علما علما الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو بچوں ہمارا کون سا یونٹ شروع ہو چکا ہے؟ ہسٹری۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی تو بچوں ہسٹری کا یونٹ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب بچے ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی تو اسٹوڈنٹس آج ہم اپنی ہسٹری کلاس کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں پچھلی کلاس میں ختم کیا تھا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے۔ کہاں تھے؟ جیل میں۔ اور ان کے ساتھ 2 قیدی بھی تھے جنہوں نے اپنے خواب آپ علیہ السلام کو سنائے تھے۔ کیا سنائے تھے؟
جی پیارے بچوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کس کی دعوت دی؟ اسلام کی۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نیک سیرت اور خوبصورت شخصیت یعنی پرسنالٹی سے ان پر اثر ڈالنا چاہا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک شخص کو جلد ہی سزا دی جائے گی۔ کیا دی جائے گی؟ سزا۔ اور وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ وہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ مسلمان۔ جی، تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں جو بتاتا ہوں وہ اللہ پاک کی وحی کے ذریعے بتاتا ہوں، یہ علم وہ ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے جیل میں موجود سب لوگوں کو اللہ پاک کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم سب کا رب صرف ایک ہے، اللہ پاک وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم دونوں میں سے ایک کو بادشاہ واپس اپنی پرانی نوکری پر بلائے گا اور دوسرے قیدی جو باورچی خانہ یعنی کچن کا انچارج ہے اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے یعنی برڈز اس کے سر کو کھا لیں گے۔ جی تو بچوں، آج کی کلاس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں سنیں گے کہ ان دونوں کے خواب کی تعبیر کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ ابھی دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بچوں ہمارا کون سا انڈیا اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ اخلاقیات۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ایتھکس کا ایک نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے برداشت کرنا۔ کیا ٹاپک ہے آج کا؟ برداشت کرنا۔ اسٹوڈنٹس، برداشت ایک ایسی عادت ہے جو انسان کو پرسکون بناتی ہے۔ کیا بناتی ہے؟ پرسکون۔ غصے کو قابو میں رکھتی ہے اور دوسروں کے دلوں میں عزت پیدا کرتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے سخت بات کرے یا مذاق اڑائے تو آپ فوراً غصہ نہ کریں بلکہ صبر سے کام لیں۔ کس سے کام لیں؟ صبر سے۔ سر کبھی کبھی دوست جان بوجھ کر بات کاٹتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، پھر غصہ آ ہی جاتا ہے۔ لیکن احسان، ہمیں اس وقت برداشت سے کام لینا چاہیے۔ کس سے کام لینا چاہیے؟ برداشت سے۔ اگر ہم ہر بات پر غصہ کریں گے یا غصے والی باتوں کا جواب غصے میں دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سر کل پلے گراؤنڈ میں نے دیکھا ایک بچے نے دوسرے بچے کو دھکا دیا، پھر دوسرا بھی فوراً لڑنے لگا۔ دیکھو بچوں، یہی موقع ہوتا ہے صبر کرنے کا اور برداشت کرنے کا۔ صبر کرنے کا اور کس کا؟ برداشت کرنے کا۔ اگر دوسرا بچہ صبر سے برداشت سے کام لیتا اور غصہ نہ کرتا تو جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ سر کبھی کبھی چھوٹے بھائی شور کرتے ہیں تو تب بھی برداشت کرنا چاہیے۔ جی بالکل، جب بھی کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو پسند نہ ہو اور غصہ آ رہا ہو، چاہے گھر میں ہو، اسکول میں ہو یا باہر ہو، تو ہمیں برداشت کی عادت بنانی ہے۔ کس کی عادت بنانی ہے؟ برداشت کی۔ غصہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب ہماری یونٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگلی کلاس میں ہم ایتھکس کا ایک نیا لیسن پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا یونٹ ہے ہمارا؟ جیوگرافی۔ جی جیوگرافی۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ بچوں، آج ہم اپنے جیوگرافی کے یونٹ میں ایک بہت خاص اور مبارک اسلامی ملک کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ ملک ہے یمن۔ سر یمن کہاں ہے؟
یمن عرب ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ یہ ایک بہت ہی پرانا اور ایک اہم اسلامی ملک ہے۔ عربی زبان میں یمن دائیں طرف یعنی رائٹ سائڈ کے معنی میں آتا ہے۔ اس علاقے کا نام یمن رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے، بعض لوگوں کے مطابق یہ علاقہ کعبہ شریف کے رائٹ سائڈ یا سورج کی رائٹ سائڈ واقع ہے، اس وجہ سے اسے یمن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سر یمن کی خاص بات کیا ہے؟ بچوں، یمن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ملک اللہ پاک کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد یہاں آباد ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ آیا ہے، اور ملکہ بلقیس یمن کی کوئین تھی، اس کا تعلق یمن سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ یمن سے۔ سر اور کیا خاص باتیں ہیں یمن کی؟ بہت سی باتیں ہیں بچوں، چلیں ایک خاص بات اور بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری زوجہ حضرت کتورہ رضی اللہ عنہا سے جو اولاد مدین پیدا ہوئے، ان کو آپ علیہ السلام نے یمن کا علاقہ عطا فرمایا تھا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج کا سبق یہیں تک کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جیوگرافی کے یونٹ میں ہم اس طرح کی مزید انفارمیٹیو باتیں سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سا پیریڈ ہے یہ؟ اسلامیات۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم اعلان نبوت کے 6 سال کا ایک واقعہ سنیں گے۔ اس سال 2 بہت بہادر اور نیک لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کی آمد سے مسلمانوں کی ہمت بڑھی اور اسلام اور بھی مضبوط ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کون تھے؟ جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بھی کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہت بہادر بھی تھے۔ بچوں، انہیں شکار کا بہت شوق تھا۔ صبح تیر کمان لے کر نکلتے اور شام کو شکار سے واپس آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس لوٹے تو انہیں بتایا گیا کہ آج ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور بدتمیزی کی۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سیدھا مسجد حرام پہنچے اور ابو جہل کو مارنے لگے۔ اتنا مارا کہ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے بھی اس کا دین قبول کر لیا ہے۔ کچھ لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے اس موقع پر لڑنے آئے تو ابو جہل نے کہا، انہیں چھوڑ دو، آج میں نے بہت برا کام کیا تھا۔ تو بچوں، یوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور اس طرح انہوں نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حق کے ساتھ کھڑے ہونا بہادری ہے، سمجھے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے یونٹ میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ قرآن۔ جی، قرآن یونٹ ہے۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ تو آپ سب تیار ہیں قرآن یونٹ کے لیے؟ جی۔ بہت خوب۔ آج ہم قرآن پاک کی ان صورتوں کے بارے میں بات کریں گے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن پاک میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، لیکن ان میں سے صرف 7 صورتیں ایسی ہیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔
سر وہ کون سی صورتیں ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، چلیں ایک ایک کر کے ان کے نام سنتے ہیں۔ پہلی صورت ہے سورہ مؤمن، دوسری صورت ہے سورہ حامیم السجدہ، تیسری صورت ہے سورہ شورا، چوتھی صورت ہے سورہ زخرف، پانچویں صورت ہے سورہ دخان، چھٹی صورت ہے سورہ جاثیہ اور ساتویں صورت ہے سورہ احقاف۔ اب سب مل کر ان صورتوں کے نام میرے ساتھ دہرائیں۔ سورہ مؤمن، سورہ مؤمن، سورہ حامیم السجدہ، سورہ حامیم السجدہ، سورہ شورا، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ دخان، سورہ جاثیہ سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف۔ سورہ احقاف۔ سورہ مؤمن، سورہ مؤمن، سورہ حامیم السجدہ، سورہ حامیم السجدہ، سورہ زخرف، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ دخان، سورہ جاثیہ، سورہ جاثیہ، سورہ احقاف۔ سورہ احقاف۔ شاباش بچوں، یہی وہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ قرآن پاک میں کوئی بھی صورت حامیم سے شروع نہیں ہوتی۔ ہمارا یونٹ ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے یونٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا ہے اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔